الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، ہمارے ہاں جامع مسجد عالیہ میں 3 محافل ہر ہفتہ ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو ہے محفل تاریخ اسلام، دوسری ہے محفل شریعت انفارمیشن سروس، اور تیسری ہے اقبال شناسی۔ اور ان کا سلسلہ ہفتاری محفلوں کا اس طرح کا ہوا ہے کہ تاریخ اسلام کی 563ویں نشست آج منعقد ہو رہی ہے۔ ہر سال 45 نشستیں ہوتی ہیں، کیونکہ ماہ رمضان اور تہوار کی وجہ سے بعض وقت 52 نہیں ہو سکتی، تو 45 نشستیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 11 سال سے یہ محفل ہو رہی ہے، اور اسی طرح 454 نشستیں شریعت انفارمیشن سروس کی ہوئی ہیں، اور اسی میں بھی آپ اگر 45 سے اگر 454 کو تقسیم کریں تو 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ اور سب سے پہلے ہمارا آغاز محفل اقبال شناسی سے ہوا تھا، جس کی 677 نشستیں ہوئی ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہر سال یہ ماہ رمضان میں 1 مہینے کی نشستیں نہیں ہونے کے بعد جب ہمارا سلسلہ چلتا ہے تو آپ حضرات کا تعاون حاصل ہوتا ہے، اور کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا دھڑ، سبھی جو ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ خاص بات یہ ہوتی ہے کہ شہر کے بڑے بڑے نامور اسکالرز، پروفیسرز اور علماء ہمیں اپنی علمی صلاحیتوں سے استفادے کا موقع دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ محافل ایک اور طرح سے بھی منفعت کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مسجد جس کے اطراف و اکناف میں شاید 1 فرلانگ تک کوئی مسلم آبادی نہیں ہے، تو اس میں جو مدارس مشن سکولز ہیں ان کے بچے بھی جو ہے اس کو جمعہ میں خصوصاً مرکز مان کر یہاں پر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بعض وقت محافل میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو میری یہ تمام تمہید اس وجہ سے ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے تعاون کا، اور نہ صرف یہ کہ آپ خود بھی ترغیب کا باعث کریں، ترغیب کا باعث بنیں، جس سے ہوگا یہ کہ دینی معلومات میں آج کل کے نوجوان میں جن کا فقدان ہے، دینی معلومات کے لیے ان کو مواقع رہیں گے۔ جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمارے آغاز اس محفل کا، بلکہ 1 سال کے پروگرام کا، ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب، نامور اسکالر اسلامک اسٹڈیز، جو صدر شعبہ بھی رہے ہیں عثمانیہ یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ کے، ان کے خطاب سے ہو رہا ہے، اور یہ انہی کا دیا ہوا عنوان ہے حقیقت عید اور اقوام عالم، یعنی دنیا تمام میں جو قومیں بستی ہیں اس کے تناظر میں آپ جو ہے حقیقت عید پہ اپنے خیالات سے ہمیں استفادے کا موقع دیں گے۔ اور اس کے بعد آج چونکہ یہ بلیٹن شائع ہو چکا ہے، اس کا بلیٹن نمبر 442واں ہے، تو یہ آپ حضرات کی خدمت پیش ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. محترم بزرگوں دوستوں، ایک عرصے بعد آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اس دوران کچھ تو طبیعت کی ناسازی اور دوسرے عمرے کے حاضری کا بھی معاملہ درپیش رہا. الحمدللہ رمضان مبارک کے ایک بابرکت اور پرفیوز ماحول سے نکل کر ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں. نیا سال ان معنوں میں کہ محافل مسجد عالیہ کے زیر اہتمام جو محافل کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے اس کی یہ پہلی نشست ہے. شنبے کی مناسبت سے تاریخ اسلام کا عنوان یہاں مناسب ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا عنوان حقیقت عید اور اقوام عالم ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے پروردگار عالم کی کلام ربانی کا وہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جس کے عمومی معنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے. جیسے کہ کہا گیا وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، کہ بے شک تم اس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. نعمتیں پروردگار کی کس کس انداز سے انسان کے لیے پروردگار نے نزول فرمائی ہے اس کا اندازہ انسانی عقل اور اس کی فہم سے بالاتر ہے. یہ نہایت ہی مبارک اور غیر معمولی ایمان افروز بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور یہی سب سے بڑی نعمت بھی تو ہے. ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علماء ربانین نے اس طرف اشارہ کیا، بالخصوص علامہ عبدالوہاب شیرانی نے ایک مقام پر لکھا کہ نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ اگر آپ کی ذات بابرکت اور آپ کی ذات باقدس اگر ہمارے درمیان نہ ہو، انسانیت کے درمیان نہ ہو، تو پھر سمجھ لیجیے کہ کفر و ظلمت کا کیا معاملہ ہوگا. عادت الہی رہی، اور جیسا کہ خود پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمتوں کا نزول، نعمتوں کا نزول تو سرکار کی ذات اقدس ہے. اس لیے میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے اظہار کیا کہ عید دراصل تحدیث نعمت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں جو نعمتوں کا نزول فرمایا ہے، چاند کے دیکھنے سے چاند کے
دوبارہ دیکھنے تک، یعنی ابتدائے رمضان سے آخر رمضان تک، عید کے چاند تک جو نزول ہوا ہے رحمتوں کا، اس کا احاطہ تو خیر ہم بہت ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ ساری زندگی میں، انسانیت میں، ساری دنیا اور عقبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے میں جو نعمتوں کا نزول ہوا ہے اس کا احاطہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، کہ ہم ان نعمتوں کے جو نزول فرماتے ہیں اس کا احاطہ تمہارے حد امکان میں نہیں ہے۔ اور ایک عید کی نعمت جس کا کہ آج عنوان ہے، جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ پروردگار عالم نے ایک مقام پر یوں بھی فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور میں تم کو زیادہ دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ شکر ادا کرنے کی منزلیں کہاں ہیں؟ انسان بڑا ناشکرا ہے، ہر قدم پر اس کو نعمتوں کا حصول ممکن ہے، لیکن حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ پروردگار عالم کے خدمت میں اپنا حد تشکر پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے حد اختیار میں ہوتے ہوئے بھی وہ اس کا اہل نہیں بنتا، بلکہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہے۔ وہ دنیاوی نعمتوں میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ پروردگار کی خدمت میں تشکر پیش کرنے کا بھی اپنے آپ کو اہل نہیں بنا پاتا۔ عید نام کے ساتھ ہی اندازہ کیجئے کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، ہر ایک کے چہروں پر ایک رنگ آ جاتا ہے، ایک دلکشی، ایک دل آویزی، ایک خوبصورتی، ایک غیر معمولی مسرت و نشاط کا عالم طاری ہو جاتا ہے، رنگ ریلیوں کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عید ہے کیا؟ تو معلوم ہوا اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں، صرف لفظ عید پر بحث کریں تو معلوم ہوگا کہ عید کہتے اس کو ہیں جو بار بار آیا کرے۔ عید عود سے ہے، پلٹنا، لوٹنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سال سال بار بار آتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ کوئی تقریب، کوئی فنکشن جسے ہم کہتے ہیں، کوئی ایسا عمل جس کو کہ بار بار دہرایا جائے، بالخصوص خوشی و مسرت کا، بلکہ غم و اندوہ کا بھی، ایسوں کا اگر بار بار اعادہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم عید سے مراد لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے عید، مسلمانوں کے پاس عید دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یعنی عید الاضحیٰ جسے کہتے ہیں، ایک قربانی کے لیے عید اور ایک فطرے کے لیے عید۔ ایک فطرہ آپ کو معلوم ہے، اہل علم سے آپ نے واقفیت حاصل کر لی ہوگی کہ نماز عید سے پہلے نقائص جو روزے وغیرہ میں رہ جاتے ہیں تو فطرہ صدقے کے معنوں میں ہے اور وہ تقسیم کر دینا لازم ہے، ورنہ وہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ فطرہ اس لیے اس کا نام ہی عید الفطر رکھا گیا۔ فطرہ تقسیم کیا جاتا ہے غربا میں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اب عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو آپ کو معلوم ہے ہی، لیکن میرے پاس جو عنوان ہے وہ اقوام عالم، حقیقت عید اور اقوام عالم۔ حقیقت عید کے بارے میں میں نے ابھی جیسے کہا کہ خوشیاں منانا ہے، اپنے آپ کو مصروف و مسرتوں سے دوچار رکھنا ہے، بڑے اور نوجوان، مرد و عورت اور بچوں کے درمیان شفقت اور محبتوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ جی ان تمام کیفیات سے دوچار ہونے کا نام ہی عید ہے، لیکن اس میں عبادات کا جو داخلہ ہے وہ کس قدر اہم اور کس قدر متبرک اور کس قدر مقدس ہوگا، اس کا اندازہ کچھ دیر کے بعد میری گفتگو سے آپ کو ہوگا کہ معلوم یہ کریں کہ یہ عید ہے کیا۔
یہ تو معلوم ہوا کہ عید ہر سال آنے والی تقریب یا ہر سال آنے والی کیفیت اور اس سے دو چار ہونے والا معاملہ ہے، لیکن فطرت انسانی جہاں دلچسپیوں کو مرکوز کرتی ہے وہ عید کی خوشی کے ساتھ لوگ غم میں بھی اکٹھا ہوتے ہیں، خوشی میں زیادہ مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں، کھیل کود تماشوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ شیء والے نہیں رہا۔ لیکن ہائے افسوس کہ اب عالم یہ ہوا ہے کہ ہم بھی اور قوموں کے مطابق اپنے آپ کو اس سے زیادہ الگ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ فرق و امتیاز کیسے پیدا ہوگا، یہ حقیقت عید کی کیسے معلوم ہوگی؟ تو پھر آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اس دنیا ناصبات میں سب سے پہلے عید کس نے منائی، کیوں منائی، کیسے منائی؟ تو تاریخ میں آپ کے سامنے دہراؤں، آپ کو یاد دلاؤں کہ قصہ حابیل و قابیل بھی ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پروردگار نے وَإِذْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کا عنوان بنا کر زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے پروردگار عالم نے آدم کو یہاں مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم کی اولادوں میں تفصیلات بہت ہیں، تاریخ کا معاملہ ہے، مجھے عنوان تک آنا ہے، میں اتنی تفصیلات میں اگر چلا جاؤں تو شاید حابیل و قابیل کا واقعہ ہی خود آپ کے لیے عبرت زا ہو جائے گا، ایسی ایسی اس کے اندر عبرتیں اور نصیحتیں پوشیدہ ہیں کہ حیران کن بات ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے کہ حابیل و قابیل کے قصے میں اب اکثر ہمارے نوجوانوں کو، خصوصاً ہماری جو نئی نسل ہے، اب بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو اپنے رسول کے ازواج مطہرات امہات المومنین کے اسماء گرامی کا بھی کی یادداشت یاد نہیں ہے، خلفائے راشدین کے نام یاد نہیں ہے، عشرہ مبشرہ کے نام یاد نہیں ہے، دیگر اور صحابہ کرام کے جو جلیل القدر ہستیاں تھیں ان کے اسماء گرامی، ان کے کارناموں سے ناواقف ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا داری میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم میں اس قدر مصروف رکھے ہیں کہ دین سے ان کا شغف، دین سے ان کی دلچسپی، دین سے ان کا تعلق دور ہوتا جا رہا ہے۔ بات تو یہ ہونی چاہیے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح انسانی جسم کو بنانے کے لیے، انسانی جسم کو طاقتور اور توانا بنانے کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے، بہترین غذا کی ضرورت پڑتی ہے، پھلوں کی ضرورت پڑتی ہے، اہم اجزاء جو ہوتے ہیں غذا میں اس کی ضرورتوں کو ڈاکٹروں کے مشورے سے کھلایا اور کھایا جاتا ہے جسم بنانے کے لیے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ یاد رکھو کہ تمہارا جسم روح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر جسم میں روح نہ ہو تو وہ جسم بیکار ہے۔ اصل بات تو روح ہے۔ یہ روح کیا ہے تو معلوم ہوا، اگر غور کر کے دیکھیں تو ہر شے میں اس کی جو چھپی ہوئی کیفیت ہوتی ہے، اس کا جو جوہر ہے وہ روح۔ مثال کے طور پر اس محفل میں آنے کے لیے اگر میں چاہوں کہ میں اپنے آپ کو معطر کر لوں، عطر سے آلودہ کر کے خوشبودار ہواؤں کے ساتھ ایک فضا لے کر میں آپ کی اس محفل میں آؤں، تو میں کچھ اور کام نہیں کروں گا، ہزاروں پھولوں کو میں اپنے تن بدن میں ٹانک لوں، چلتے چلتے بازار سے پھول لے لوں اور جسم پر ٹانک لوں، گلاب کے پورے بدن پر گلابی گلاب نظر آئے تو شاید آپ میری عقل پر شبہ کریں گے، کہیں گے کہ بھائی کیا ہوا، یہ صاحب تو پھول خوشبو کے لیے سارے جسم کو پھولوں سے جو ہے ٹانک کر چلے آئے۔ دراصل میں چاہتا یہ ہوں کہ اس پھول سے پوری فضا معطر ہو جائے، لیکن میں نے پھولوں کو ٹانکا نہیں، بلکہ میں نے
پھولوں کو کشید کیا ہوا وہ عطر اپنے بدن پر لگا لیا، اپنے لباس پر لگا لیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری مہک جو پھولوں میں بسی ہوئی تھی وہ میرے لباس میں رسی بس گئی، اور پھر جب میں محفل میں آیا تو ساری فضا معطر ہو گئی۔ اصل کیا ہے؟ پھول کی خوشبو کا جوہر جو ہے وہ عطر میں محفوظ ہو گیا۔ اصل جوہر ہے، جوہر کیا ہے؟ وہ روح ہے، اور روح کے بارے میں قرآن خود پڑھیے، تفصیلات بہت ہیں، صرف اتنا اشارہ کر دوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود جب پہنچے تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ روح کیا ہے، سوال کیا تھا، تو آپ نے کہا کہ میں آج جواب دوں گا بعد میں، اور جب وحی کا نزول ہوا تو کہا کہ قل امر اللہ، روح کیا ہے؟ امر اللہ، اللہ کا حکم ہے۔ یہ اللہ کا حکم کہاں ہے؟ تو معلوم ہے ساری کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے، ہماری روحیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں، ہر شے میں روح موجود ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا تو عرض بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں۔ تو روح کیا ہے؟ روح فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، جوہر فنا ہونے والی چیز ہے۔ تو جوہر انسان جو ہوتا ہے بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ تو اقبال کی زبان میں جوہر انسان، روح انسان ہے۔ تو یہاں اس کی تفصیلات سے میں ذرا سا آگے بڑھتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ حابیل و قابیل کا جو معاملہ ہوا، اس میں یہ دو بھائی، ایک معاملے میں ہوتا یہ تھا کہ حضرت آدم کی اولادوں میں رات اور دن میں جو اولادیں ہوتی تھیں تو ان میں لڑکیاں اور لڑکے ہوتے تھے، تو دن میں جو لڑکا ہوتا تھا، رات میں جو لڑکی ہوتی تھی، اس سے اس کے ازدواجی تعلقات پیدا ہو جاتے تھے۔ لیکن حابیل و قابیل کے معاملے میں ایک درمیانی جو کڑی تھی، جو لڑکی تھی، اس سے قابیل چاہتا تھا کہ اسے شادی ہو جائے اور اس کے ازدواجی رشتہ قائم ہو جائے، جبکہ حابیل کا وہ حصہ تھی۔ نتیجہ یہ کہ قابیل اور حابیل میں ایک قسم کی رقابت آئی۔ حابیل نے جب اپنی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرا حصہ ہے، تو قابیل نے غصے میں، شدت میں، انا پرستی میں اپنے بھائی کا اس نے قتل کر دیا۔ اب ذہن میں رکھنے کے لیے، یادداشت کے لیے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں بھائی اس میں قابیل کون، حابیل کون، مارا کون؟ قابیل و حابیل میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اکثر، بعض لوگ حابیل کو اور بعض لوگ قابیل کو۔ تو یاد رکھنے کے لیے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ قابیل کو قاتل بنا دیجئے، بہت قریب کا لفظ ہے، قابیل کو قاتل کہہ دیجئے، مراد لے لیجئے کہ وہ قاتل ہے، اور حابیل کو ہلاک کر دیجئے، یعنی وہ مر گیا، تو ظاہر میں آپ کے ذہن میں یہ بات یاد رہے گی۔ حابیل ہلاک ہوا، قابیل نے قتل کر دیا، یہ قصہ ہو گیا۔ اب پھر وہ کبا آیا، اس کی خبر بنی، اور یہ سب تفصیلات آپ کو معلوم ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگ اہل علم ہیں، آپ کو اس کا معاملہ معلوم۔ حابیل و قابیل کے بعد عرصہ گزر گیا، یہ واقعہ ہو گیا، لیکن کسی کی طرف کوئی اشارے نہیں ہوئے، آدم کی اولاد پھیلتی چلی گئی۔ تاریخ عمرانیات میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ قابیل کی اولادوں میں بار نامی ایک شخص پیدا ہوا۔ بار کے معنی وزن ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، لیکن اس زمانے کی جو نام تھا، جو عمرانیات کی تاریخ میں اس کا نام بتایا گیا، وہ بار نامی شخص بڑا سرکش، بڑا جابر و جلاد، نہایت درست اور نہایت خوفناک۔ اس نے اپنی بڑائی، اپنی سرداری قائم کرنے کے لیے، اولاد آدم پر اپنا سکہ جمانے کے لیے اس نے زبردستی کے ساتھ خود کو سردار بنوایا، اور نہ صرف بنوایا بلکہ اس واقعے کو دوہرا کر
اس نے خوشیاں منائی. کون سا واقعہ؟ حابیل و قابیل کے قتل کے واقعے کو. قابیل کی اولاد میں سے ہے تو اس نے اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے جو جد ہے اس کے جو پشتوں سے جو اس کی نسل میں جو بزرگ تھے جس کا نام قابیل قاتل ہے، اس کو اس نے یاد کر کے اس کی قتل کے عمل کو اس نے درست مان کر خوشی منائی اور پھلوں کو تقسیم کیا کہ کہا کہ آج خوشیاں مناؤ کہ قابیل نے حابیل کو ہلاک کر دیا. شاید دنیا میں پہلی مرتبہ اس نام سے، عید کے نام سے، خوشیوں کے نام سے پھلوں کی تقسیم، ناچ گانا کودنا کھیل کود کا ایک عمل سامنے آیا جو تاریخ اعتبار سے شاید پہلا. اب سلسلہ چل پڑا تو معلوم ہوا کہ اس کی اولادیں ہر سال وہ چیز منایا کرتی تھی. نتیجہ یہ ہوا اب انسانیت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے پروردگار عالم تلک رسول فضلنا بعضکم الی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. قرآن پڑھی اور پروردگار نے قرآن میں کوئی 27 پیغمبروں کے اسماء گرامی کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ قریب 1 لاکھ سے بھی زیادہ پیغمبر، کیونکہ یہ بھی کہا گیا قرآن میں لکل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو مبعوث کیا ہے. ہم نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے ایک ہادی اور ایک پیغمبر کو بھیجا ہے. تو معلوم ہے دنیا میں کتنی ہی قومیں ہیں اور وہاں تبلیغ کا کام ہوا ہے، دین کا کام ہوا ہے، اسلام کا کام ہوا ہے. دین اول وہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین ہے دنیا میں تو پھر وہی اسلام ہے. تو آدم علیہ السلام سے جو دین چلا تھا وہی دین اسلام ہے. جو پیغمبر آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان خاتم النبیین کی حیثیت سے تشریف لائے اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی پھر نبی آنے والا نہیں ہے. یہی بات آپ کے سامنے دہرانا ہے کہ پیغمبروں میں جب حضرت آدم گزر گئے، حضرت شیش گزر گئے، حضرت ادریس گزر گئے، تو پھر ایک زمانہ تک چلتا رہا. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت نوح کے بارے میں مشہور ہے، قرآن پڑھیے تو اندازہ ہوگا اور تفاسیر میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ کوئی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام انجام دیا اور اس کے باوجود بہت معدود چند مسلمان ہوئے، یعنی ایمان لائے، پروردگار کی اس کی عظمت، اس کی للہیت اور اس کی عظمت کا اعلان کیا، اور جو رسول اس وقت تھے یعنی حضرت نوح ان پر ایمان لایا. پھر حضرت نوح کے بعد سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک ایک ایسا دور گزرا جس کو تاریخ عمرانیات بدترین دور لکھتا ہے. تاریخ عمرانیت بتاتی ہے ہم کو کہ وہ دور اندھیرا ظلمت زدہ تھا، یعنی ایسے قومیں آپس میں اپنی زندگیوں کو گزارتی تھیں کہ جس کا ادراک کرنا بھی ہمارے لیے مشکل. خدا معلوم وہ کس دین کے پیرو رہے اور ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین حنیف کی کیا پابندی ہوتی رہی نہیں معلوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص طور پر خلیل اللہ کی حیثیت سے جب تشریف لائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابتداً آپ نے بت پرستی کے خلاف اعلان فرمایا. خود آپ کے والد آزر بت تراش تھے اور نمرود آپ کے زمانے کا بادشاہ ہے جو بتوں کی پرستش کرتا ہے. بتوں کی پرستش کے لیے ایک بت خانہ ہے، بڑے بڑے بت ہیں اور ان کی پرستش ہر روز ایک کی بت کی پرستش ہو رہی ہے، بلکہ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر خاندان کا ایک بت ہوا کرتا تھا اور لوگ اس کی پرستش کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف جہاد کیا اور آپ نے علیہ اعلان ان بتوں کی مخالفت کی اور آپ نے اعلان کیا کہ آؤ میں تمہیں ایک خدا کی طرف لے جاؤں جو تمام خالق کائنات کا خالق ہے. لیکن آپ کی اس بات کو جرم قرار دیا گیا.
آپ کو ایک طرح سے اتنا ستایا گیا، اس قدر آپ کے پاس ستانے کا معاملہ طے ہوا۔ آپ کو یاد ہے کہ بت خانے میں جب ایک مرتبہ موقع حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ملا تو آپ نے تمام بتوں کو مجروح کر دیا، زخمی کر دیا، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا ناک، کسی کی آنکھ انہوں نے پھوڑ دی، کاٹ دیا، اور پھر خاموشی سے اس کا توڑنے والا جو ہتھوڑا تھا وہ بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا اور خود چلے گئے۔ نمرود کو جب پتہ لگا تو اس نے معلوم کیا کہ یہ حرکت کس کی ہے، اندازہ کیا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم ہی کی تھا۔ بلایا گیا، آپ سے بحث ہوئی اور آپ نے وحدت پرستی کا اعلان فرمایا، آپ نے الہیت اور خدائے قدوس کی عظمت کا اعلان کروایا، لیکن ماننے والی قوم نہیں تھی۔ آپ کے خلاف ایک حکم نامہ جاری کیا گیا اور خود نمرود نے آپ کو آگ میں جھونک دیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ یہ قرآن ہے۔ قرآن نے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قصص بیان کیے، قصے بیان کیے، اور احسن القصص بھی کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا، بہترین قصہ۔ ارے یہ قصہ کہتا ہے، قصہ یہ کہانیاں نہیں ہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جو پروردگار نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی زندگیوں کے احوال بیان کر کے ایک آنے والی نسلیں اور قیامت تک کے آنے والی قوموں کے لیے ایک درس ہدایت اور درس عبرت رکھا ہے۔ اسی میں یہ واقعہ بھی ہم کو سامنے آتا ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ بھلا بتائیے آدم کا جنت سے نکلنا کیسے معلوم ہوا؟ کس کتاب میں پڑھا؟ ارے وہ کتاب بھی پڑھے ہیں آپ تو معلوم ہوا کہ کتاب کا حوالہ بھی تو قرآن سے ہی ملا۔ قرآن میں تو لکھا ہے کہ پروردگار نے آدم کو جنت سے رخصت فرمایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، شیش آئے، ادریس آئے، خلیل اللہ آئے اور دیگر انبیاء سابق آئے۔ خلیل اللہ کی یہ منزل گزر گئی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب آپ نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا، جس کو ذبح عظیم کے نام سے یاد کیا گیا، اور اسی کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ذرا غور کر لیجیے کہ کیا کوئی ایک اپنے لخت جگر کو ذبح کر سکتا ہے؟ اور ایسے موقع پر جب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، قریب 90 سال کی عمر ہے، اور آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ تم کو ایک لڑکا دیا جائے گا، اور جب لڑکا ہوا، جوان 12-13 برس کی عمر ہوئی تو امتحان لیا جا رہا ہے۔ کہا کہ ابراہیم تم کو یہ آزمائش سے گزرنا ہے کہ تمہاری عزیز ترین شے ہم پر، ہماری خوشنودی کے لیے تم اس پر قربان کرو۔ آپ نے خواب میں دیکھا، یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے سے پوچھتے ہیں تو بیٹے نے کہا کہ اے والد محترم، اگر آپ نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ذبح کر رہے ہیں تو یقیناً آپ مجھے ذبح کر دیجئے، پروردگار کی خوشنودی کی خاطر مجھے آپ پریشان حال، غمزدہ یا مندرد مت سمجھیے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا خدا نہ خواستہ کہ ہر ماں باپ کو 10-10، 12-12، 15-15 زیادہ اولادیں دے دی جاتی، اور یہ حکم بھی دیا جاتا کہ ہر سال اپنے ایک بیٹے کو ذبح کر دو۔ حکم خداوندی ہے، پروردگار کی خوشنودی کی خاطر، اس کے احکام کی پابندی کی خاطر اگر یہ آپ پر لازم قرار دیا جاتا تو پھر یقیناً آپ کو یہ کر گزرنا پڑتا۔ کیا آپ اسے گریز کر سکتے تھے؟ نہیں۔ لیکن پروردگار عالم کا عجیب کرم ہے، عجیب فضل ہے، عجیب عنایت ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذبح کے واقعے کو دمبے سے بدل دیا، اور آج ہم
ذبح کرتے ہیں دمبا کو یا بکرے کو۔ یہ یاد رکھیے، یہ سنت ابراہیمی ہے، اور سنت ابراہیمی میں اسماعیل بھی شامل ہے، وہ ذبح کرنے والے اور ذبح ہونے والے، لیکن ذبح ہونے کی یادگار میں بکرے کو جو ذبح کیا جاتا ہے اس یادگار کے تعلق سے ہمارے پاس بڑی اہمیت ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑی عید ہے۔ عید الفطر کے بعد، جسے رمضان کی 30 روزوں کی ادائیگی کے بعد شکرانے کے طور پر پروردگار عالم نے عید کا دن مقرر کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذبح کو بھی پروردگار نے ایک عید کا عنوان دیا اور مبارک ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں عیدوں کے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے، حرام ہے، پروردگار نے حرام قرار دیا۔ تو آپ اندازہ کیجیے کہ ابراہیم خلیل اللہ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں، آپ کے زمانے میں حضرت لوط ہیں، اسی اور ذرا پہلے اور بعد میں حضرت قوم سمود ہے اور قوم عاد ہے، جی حضرت ہود ہیں، اور کئی ایسے پیغمبر ہیں جن کے زمانے میں یہ تمام پروردگار کی عظمتوں کو قائم و باقی رکھنے کے لیے جو رسالتیں آئیں اس کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک تاریخ آپ کو بتانی ہے کہ ایک عید کا جو تسلسل ہمارے پاس قائم ہوا از آدم تا عیدم آج تک، یہ تسلسل اس زمانے سے شروع ہوا ہے، اس کی یادگار کے طور پر ہم عید کا ایک انداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد، حضرت اسماعیل کے بعد اور انبیاء ما سبق کے بعد کئی ایسے انبیاء آئے، اور پھر حضرت عید، میں تفصیلات میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ اصل مجھے اقوام عالم کے بارے میں بھی بولنا ہے کہ وہ لوگ آخر کون سی عید منا رہے ہیں۔ اب یہاں ذہن میں رکھیے کہ قابیل نے جو عید منائی تھی وہ کس بنیاد پر منائی تھی؟ قتل و خون کی بنیاد پر خوشیاں منائی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی کا معاملہ ہے، بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، عید منائی جا رہی ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ہے، فرعون سے جو آپ کی نبرد آزمائی ہوئی، فرعون سے جو آپ کی غیر معمولی ایک مباحثہ اور ایمانی حق و باطل کی ایک غیر معمولی لڑائی ہوئی، وہ تمام تاریخ میں آپ کے سامنے آ گئی۔ بند کر دیا۔ جاؤ بول، تو یہ اس کو بھی بند کر دیجیے، یہ کیا ہے کیمرہ بھی اچھا ٹوٹ جاتا، کون تبارک صاحب اچھا بناتے ہیں، میں ختم بھی کر سکتا ہوں، میں 5-10 منٹ 6:40 کو ہے نماز، آج آخری نہیں کل ہے آخری، چھٹا روزہ رہتا ہے۔
میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جلیل القدر پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جو مباحثہ کیا، حق و باطل کا غیر معمولی معرکہ ہوا، ید بیضا اور عصائے موسوی کا جو ذکر آیا، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو آپ کی ہتھیلی روشن، بالکل ید بیضا جسے کہتے ہیں، چاند کی طرح چمکنے والا، اور پھر آپ کے ہاتھ کی جو لکڑی تھی، جو عصا تھا، اس کو پروردگار نے کوہ طور پر وہ جو معجزہ عطا فرمایا کہ زمین پر ڈال دینے سے وہ ایک زبردست اژدہا بن گیا، اور پھر وہاں سے آپ کو حکم ہوا کہ فرعون سے جا کر اس کو اس کی قوت و طاقت اور باطل پرستی کی طرف سے نکال کر حق کی طرف دعوت دو، اور ایمان کی دعوت دینے کے بعد مباحثہ اور اس سے معرکے کے لیے واقعات مشہور ہیں۔ یہی دو ایسے عظیم معجزے، تو عصائے موسوی کا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ عصائے موسوی کا عالم یہ ہے کہ جب دریائے نیل پر مارا جاتا ہے تو وہ خشکی نکل آتی ہے، اور فرعون جو پیچھا کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا، وہ غرق ہو گیا۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کا عصائے موسوی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب پیاس کی طرف طلب کی کہ بھی پانی چاہیے، عجیب قوم ہے بنی اسرائیل بھی، کہنے لگی کہ موسیٰ ہم ایک قوم ہیں، 12 قبیلے ہیں، ہمارے لیے ایک چشمہ کافی نہیں ہے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ ہونا ہے۔ حد ہو گئی۔ مگر پروردگار عالم اپنے محبوب جو پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کو حکم فرماتا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ سورہ بقرہ میں پروردگار نے کہا، ارشاد ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے پیاس کی، خواہش پانی کی طلب کی، تو ہم نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پر زمین پر عصا کو مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا معاملہ یہ ہے کہ جب پانی پر مارا جاتا ہے عصا کو تو خشکی برآمد ہوتی ہے، اور جب پتھر پہ مارا جاتا ہے تو پانی برآمد ہوتا ہے، بارش نکل 12 چشمے پھول۔ تو خود موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، لیکن بنی اسرائیل بعد آنے والی قوموں میں عید کا جو تصور آیا، وہ دن آیا جب کہ نیل سے پار ہونے والے دن کو انہوں نے عید کا تصور مقرر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ذریعے سے نیل سے ہم پار اتر آئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو یہی موسیٰ عصائے موسوی تھا، جب زمین پر ڈال دیا گیا تو جادوگروں کی رسیاں اور جو کاڑیاں جو سانپ بن گئے تھے، وہ ایک بڑا اژدہا بن کر وہ سانپ پورا ان کو نگل گیا۔ وہ دن بھی بنی اسرائیل کے بعد متبرک اور بہت ہی مقدس سمجھا، اور اس دن بھی ایک روایت کے تحت عید منائی جانے لگی، یا اس کو اعادہ کیا جانے لگا کہ لوگ اس دن کو یاد کر کے اس دن احترام کرنا اپنی جگہ ہے، تقدس کا مقرر کرنا اور ہے، لیکن بدبختی کا عالم یہ ہے کہ عید کے نام کے ساتھ ہی، میں نے جیسے ابتدا میں کہا، رنگ ریلیوں کا تصور ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، خوشیوں سے ہم بے ساختہ ہو جاتے ہیں، بے حیائی، بدکاری، زناکاری، شراب خوری، اور خدا معلوم اتنے برے برے لغویات میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہیں یہ قومیں عید کے نام سے۔ چنانچہ حابیل و قابیل نے جو روایت رکھی تھی، اس میں شراب خوری اور زناکاری بھی تھی۔ جی، نمرود کے زمانے میں جو بت پرستی تھی، اس میں بھی یہ معاملہ یہی تھا۔
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل کے بعد کی نسلوں میں یہی بے حیائی اور شراب خوری کا معاملہ چلنے پڑا۔ یہ عید کا تصور ان کے پاس ابھرا، تقدس غائب ہو گیا، احترام غائب ہو گیا، خدا کی خوشنودی کا کوئی خیال نہیں رہا۔ اور پھر جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے پاس تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم، جو ہم عیسائی کہتے ہیں، ان کے پاس بھی جو عیدیں منائی جاتی ہیں، گڈ فرائیڈے ہے، کرسمس ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ خوب جانتے ہیں کہ ان عیدوں میں ان کے پاس تقدس کا کیا معیار ہوتا ہے، ان کے پاس معیار کس طرح مقرر کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ابنائے وطن میں آپ آئیے تو معلوم ہے کہ ان کے پاس بھی دین، ان کا جو دین ہے، ان کی جو بت پرستی ہے، ان کے جو تہوار ہیں، ان کی جو عیدیں کہلاتی ہیں، اس میں تقدس اور احترام اور خدا کے عبادت اور خدا سے رجوع ہونا، اس کی عظمتوں کا اعلان اور اس کی عظمتوں کو ماننے کا کیا تصور ہے اور وہ کس حد تک پابند ہے۔ اب ہمارے پاس آئیے تو پروردگار کا یہ کیا کرم نہیں ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم کا نزول فرمایا، اس میں احکام دیے، ایک شریعت بنائی اور اس پر قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کو جاری فرمایا۔ اسی میں یہ حکم بھی ہوا کہ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے تم کو عید الاضحیٰ کی پابندی کرنا ہے، قربانی دینا ہے، ایثار سے کام لینا ہے، صلہ رحمی سے کام کرنا ہے، اپنے آپ کو پروردگار کی خوشنودی کے لیے پیش کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جب 30 روزے رہیں گے تو خدا کی جناب میں اپنے آپ کو بہت ہی بندگی کے پورے لوازموں کے ساتھ، اپنے پورے احترام کے ساتھ، عاجزی ان کے ساری فروتنی کے ساتھ پروردگار کی جناب میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کا دن اگر مقرر کیا جاتا ہے تو 30 دن کے مکمل ہونے کے بعد ہمارے پاس بڑی اہمیت 30 روزوں کی ہے۔ لیکن چاند کے موقف میں آنے کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 29 ہی روزے ہوتے ہیں۔ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے کہ جب ابر آلود ہو جائے مطلع اور چاند کے دکھنے کا امکانات کہیں نظر نہ آئے تو مشترکہ طور پر، اجماع کے طور پر یہ بات کہی گئی کہ وہاں 30 روزے مکمل کر لیے جائیں، اور 30 روزوں کے بعد کا دن عید کا دن ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ تحدیث نعمت ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو آپ احاطے میں مقرر کر کے، اتنی نعمت، بڑی نعمت، چھوٹی نعمت، بہت زیادہ نعمت، کم نعمت، کتنی نعمتیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے تو اس میں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان پر جن پر انعام ہوا ہے ان میں ہم کو شامل فرما، اور ان سے ہم کو دور اور ان کو بنا کہ جس پر تیرا غضب ہوا ہے۔ تو اب ہم کو غور کرنا ہے کہ عید کی حقیقت کو جاننا ہے، تو بس اتنا جاننا ہے کہ عید کی حقیقت صرف اور صرف یہ ہے کہ اس پروردگار کی جناب میں، اپنے آقا و مولا کی ہدایت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اپنے آپ کو اس قدر مشغول اور اس قدر پابند رکھیں کہ پھر اس کی خوشنودی میں اپنے آپ کو اس کا اہل بنا لیں۔ یہی عید کی حقیقت ہے۔ عید کی حقیقت کا معنی یہ نہیں ہے کہ عید کس طرح منائی جائے، کیا رنگین کپڑے، خوش آئے۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے، کہا گیا کہ نئے اگر کپڑے میسر نہ ہوں تو صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے بھی پہن لیں تو عید دراصل اس روح کا نام ہے جو خوشیوں سے آپ کو دوچار کرتی ہے۔ اس انداز کو آپ اختیار کیجئے کہ جس سے پروردگار کی خوشنودی آپ کو حاصل ہو جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی آپ کے سامنے افضل ضروری۔
یہاں یہ بات میں خاص طور پر یہ آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے پاس آج ایک تصور آ گیا ہے کہ عید کے نام کے ساتھ ہی مختلف قسم کی کھیل تماشوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ عید میں اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب کے ساتھ ساتھ ان غرباء و مساکین کی طرف بھی توجہ کریں کہ جو یقیناً کسی اور وجہ سے، اپنی جز معاشی کی وجہ سے، اقتصادی حالت کی وجہ سے آپ کے سامنے دست ہاتھ پھیلائے ہوئے، ان کا بھی خیال رکھیں. یہی ہمارے پاس عید کا تصور اور حقیقت عید کا انداز ہے. یاد رکھیے کہ کہنے کو حضرت آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، ان سب کے درمیان ایک دین اور ایک انداز زندگی گزرا، اور اس کا اتمام یا اس کا مکمل ہونا، کیونکہ پروردگار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وحی کے طور پر یہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہاں بھی نعمتوں کا ذکر آیا ہے کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا. تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو پروردگار نے اپنے محبوب برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے انسان کو انسانیت کے لیے بھیجی ہیں. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عید کے تصور کو پامال نہ کیا جائے، برباد نہ کیا جائے، اس کو گناہوں سے آلودہ نہ کیا جائے، اس کو لغزشوں سے پامال نہ کیا جائے، بلکہ اس میں تقدس کا انداز ہو، اس میں احترام کا انداز ہو، بزرگوں سے دعاؤں کو حاصل کرنے کا انداز ہے، بچوں کو شفقت سے گزارنے کا زمانہ آ جائے. ہر قدم پر اس بات کا اہتمام ہو کہ پروردگار کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو، اور یہی ہمارے پاس دین کا، حقیقت کا اور حقیقت عید کا تصور ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سسٹم کو وہ کچھ دیر کے لیے باہر گئے تھے لیکن واپس لوٹ نہ سکے. بہرحال اللہ کے فضل سے آپ نے آج ایک بہت ہی اہم عنوان سے استفادہ کیا. یہ محفل آج یعنی 24 اگست 2012 عیسوی مطابق 5 شوال 1433 ہجری بعد نماز عصر کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ میں منعقد ہوئی. آج 25 اگست بروز ہفتہ بعد نماز عصر منعقد ہوئی، اور جس سے کہ آپ پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے، ڈاکٹر عقیل ہاشمی نے ہمیں حقیقت عید اور اقوام عالم کے عنوان سے استفادے کا موقع دیا. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چوتھا آئٹم پیر کا یعنی پرسوں کا ایک بہت ہی اہم عنوان ہے، اور وہ عنوان ہے حافظ محمد اسحاق کمال خالدی صاحب کا دیا ہوا، جو بعد رمضان روزے کا زندگی پر اثر. اس عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں شریعت انفارمیشن سروس کی 454ویں نشست. عذرائے کرم زیادہ سے زیادہ استفادہ کے لیے اپنے حلقوں کو بھی مدعو کیجیے، نوجوانوں کو مدعو کیجیے اور اس کا استفادہ کا موقع دیجیے. وہی بعد نماز عصر اسی مقام پر پیر کے دن. اور پھر اسی طریقے سے ایک عرصے بعد آپ کے جانے پہچانے مقرر جناب سید مقرب حسینی صاحب جو آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہیں، وہ ہمیں اقبال شناسی کی 677ویں نشست کو بروز چہارشنبہ 29 اگست 2012 عیسوی یعنی 10 شوال المکرم 1433 ہجری بعنوان فکر اقبال اور یورپی فلسفی ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اقبال خود ایک فلسفی شاعر مانے بھی جاتے ہیں،
اور ان کا اس قدر گہرا مطالعہ تھا کہ اس وقت تک کے جو نامور فلسفی تھے، کیا کیا نیچے، برکساں اور شاپنہار، یہ تمام لوگوں کا مطالعہ کر کے انہوں نے ان کے فلسفے میں جہاں نفی کی ضرورت تھی وہ نفی کی ہے، اور وہ بہت ہی دلچسپ عنوان ہے، آپ کو جب اندازہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک شعر اقبال کا سنا دیتا ہوں اس سلسلے میں۔ اگر ہوتا، میں سمجھتا ہوں نیچے کے بارے میں، اگر ہوتا مجذوب، کوئٹے کے بارے میں، کوئٹے یورپ کا بہت مشہور فلسفہ تھا۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے معیار کا خطاب رہے گا، اس کو ضرور شرکت فرمائیے۔ میں آج کے مخرج صاحب سے دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين۔